اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 سے 257 کا مطالعہ کریں گے۔ ان کا ترجمہ کچھ یہ ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھتے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست دشمن ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیات کا ایک تھوڑی سی تفسیر ہے۔ یہ آیت الکرسی کی آیت 255 سے شروع ہو رہی ہے یہ حصہ۔ تو اس میں جس میں توحید فی الذات اور اس اللہ کے از خود اختیار و تسلط کی صورت میں ایک عظیم ترین آیت الکرسی کا ذکر ہے کہ اللہ کن کن امور میں بلا شرکت غیر دسترس اور بادشاہت رکھتا ہے۔ اللہ حی و قیوم ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے از خود ہی زندہ ہے، یا یہ کہ اس کی زندگی نہ تو کسی کی دی ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمزوری اور مجبوری ہے۔ وہ خود زندہ جاوید ہے، اور باقی ہر شے کا وجود بھی اس کی منشا و مرضی سے قائم ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، یا یہ کہ وہ انسانی فطرت پر اللہ بنا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یا یہ کہ وہ آسمانوں اور زمین کی وسعتوں کا مالک ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ انسان کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، یعنی اللہ انسان کے حال اور ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے، کیونکہ وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اللہ جتنا علم چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یا یہ کہ ہر کسی کا علم اس کی ہی عطا ہے۔ اللہ کی بادشاہت کی وسعت یعنی کرسی تمام آسمانوں اور زمین تک ہے، یعنی فاصلے اس کے آگے، اللہ کے آگے بے معنی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور کنٹرول سے وہ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سب سے اعلیٰ اور عظیم ہے، یعنی ہر چیز اس کے آگے پست ہے۔ یہ آیت الکرسی کی آیت تھی۔ اب آگے اس کے چلتے ہیں۔ اس سورت کی آیت 163 اللہ تعالیٰ کی صفات اور تخلیقی امور کی مظہر ہے، جبکہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے کنٹرول کو بیان کرتی ہے۔
تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود اللہ کسی کو زبردستی دین اسلام قبول کرنے کا نہیں کہتا، یا یہ جو میرے نزدیک زیادہ موضوع ہے کہ دین حنیف عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں انسانی فطرت کے خلاف کوئی پہلو نہیں ہے جو فطری طور پر انسان کو ناگوار یا گراں گزرے اور وہ اپنے اوپر اسے زور زبردستی یا فطری طور پر سختی محسوس کرے۔ اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ تو جو اس دین کو قبول نہیں کر رہا وہ اپنی فطرت سے سرکشی کر رہا ہے، جو اللہ کی قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی اللہ رب العزت سے باغیانہ رویے کی عکاس ہے، اور ایسے سرکش انسان کی بد نصیبی اور ناکامی ہے۔ دین سے ہی بے شک نیکی کی راہ گمراہی سے جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کی نہیں مانتا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے مضبوط گرا انبیاء اور رسل علیہ السلام کی پیروی تھام لی، جو کبھی کھلنے والی نہیں ہے، یعنی یہی راہ نجات ہے۔ اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے دین اسلام کی مضبوط گرہ تھامی، ان کا ساتھی اللہ ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا حمایتی شیطان ہے جو انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کفار کا ہمیشگی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔